بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کیا ہم نے تیرا سینہ نہیں کھول دیا اور تجھ پر سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا، جس نے تیری پیٹھ بوجھل کر دی تھی، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ سو البتہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ سہولت ہے۔ پس جب تو فارغ ہو تو عبادت میں محنت کر اور اپنے پروردگار ہی کی طرف دل لگا۔ تفسیر: یعنی ہم نے تیرے سینے کو منور کر دیا، چوڑا کشادہ اور رحمت و کرم والا کر دیا۔ اور جگہ ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ، سورۃ الانعام آیت نمبر 125، یعنی جس سے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ جس طرح آپ کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کی شریعت بھی کشادگی والی، نرمی والی اور آسانی والی بنا دی، جس میں نہ تو کوئی حرج ہے، نہ تنگی، نہ ترشی، نہ تکلیف اور نہ سختی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد معراج والی رات سینے کا شق کیا جانا ہے، جیسے کہ مالک بن صعصع کی روایت سے پہلے گزر چکا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہی وارد کیا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے، شیخ البانی نے سے صحیح کہا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ دونوں واقعات مراد ہو سکتے ہیں، یعنی معراج کی رات سینے کا شق کیا جانا اور سینہ کو راز اللہ کا گنجینہ بنا دینا۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بڑی دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جسے دوسرے نہ پوچھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امر نبوت میں آپ نے سب سے پہلے کیا دیکھا؟ آپ سنبھل بیٹھے اور فرمانے لگے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میں 10 سال کچھ ماہ کا تھا، جنگل میں کھڑا تھا کہ میں نے اوپر آسمان کی طرف سے کچھ آواز سنی کہ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے کیا یہ وہی ہے؟ اب 2 شخص میرے سامنے آئے جن کے منہ ایسے منور تھے کہ میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھے، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے دماغ نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں نے کبھی کسی پر ایسے کپڑے نہیں دیکھے۔ اور آ کر انہوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی میرے بازو تھامے ہوئے ہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، انہیں لٹا دو، چنانچہ اس نے لٹا دیا، لیکن اس میں بھی نہ مجھے تکلیف ہوئی نہ برا محسوس ہوا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ شق کرو، چنانچہ میرا سینہ چیر دیا، لیکن نہ تو مجھے اس میں دکھ ہوا نہ میں نے خون دیکھا۔ پھر کہا، اس میں سے غل و غش، حسد و بغض سب نکال دو، چنانچہ اس نے ایک خون بستہ جیسی کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا، اس میں رأفت و رحمت، رحم و کرم بھر دو،
ایک چاندی جیسی چیز جتنی نکالی تھی اتنی ڈال دی، پھر میرے پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا جائیے اور اس سلامتی کی زندگی گزاریے۔ اب میں چلا تو ہر چھوٹے پر میرے دل میں شفقت ہے اور بڑے پر رحمت ہے۔ مسند احمد۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے۔ پھر فرمان ہے کہ ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا۔ یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ جس بوجھ نے تیری کمر سے آواز نکلوائی تھی، یعنی جس نے تیری کمر کو بوجھل کر دیا تھا، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا، جیسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی کلمہ گو، کوئی نمازی ایسا نہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا، میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں آپ کا ذکر کس طرح بلند کروں؟ آپ نے فرمایا، اللہ ہی کو پورا علم ہے۔ فرمایا، جب میں ذکر کیا جاؤں تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا لیکن نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا اللہ، مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے تو نے ہوا کو تابعدار کر دیا تھا، کسی کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، کیا تجھے میں نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا، راہ گم کردہ پا کر تجھے ہدایت نہیں کی؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا، کیا فقیر پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا، کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے تیرا ذکر بلند نہیں کیا؟ میں نے کہا بے شک کیا ہے۔ یہ روایت حسن ہے۔ ابو نعیم دلائل النبوہ میں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں فارغ ہوا اس چیز سے جس کا حکم مجھے میرے رب عز و جل نے کیا تھا، آسمان اور زمین کے کام سے، تو میں نے کہا اللہ، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے ان سب کی تو نے تکریم کی۔ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم بنایا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہواؤں اور شیاطین کو بھی تابعدار بنایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر مردہ زندہ کرائے۔ بس میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تجھے ان سب سے افضل چیز نہیں دی کہ میرے ذکر کے ساتھ ہی تیرا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور میں نے تیری امت کے سینوں کو ایسا کر دیا کہ وہ قرآن کو قرأت سے پڑھتے ہیں۔ یہ میں نے کسی اگلی امت کو نہیں دیا، اور میں نے تجھے اپنی عرش کے خزانوں میں سے خزانہ دیا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ اس کی سند ضعیف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اذان ہے، یعنی اذان میں آپ کا ذکر ہے جس طرح حضرت حسان کی شعروں میں ہے۔ ترجمہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے
مہر نبوت کو اپنے پاس کا ایک نور بنا کر آپ پر ثبت فرمایا جو آپ کے رسالت کی گواہ ہے۔ اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا، جبکہ پانچوں وقت مؤذن اشہدو الی آخری یہاں تک کہتا ہے۔ آپ کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے نام میں سے آپ کا نام نکالا۔ دیکھو وہ عرش والا محمود ہے اور آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگلوں پچھلوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر بلند کیا اور تمام انبیاء علیہ السلام سے روز میثاق میں عہد لیا گیا کہ وہ آپ پر ایمان لائے اور اپنی اپنی امتوں کو بھی آپ پر ایمان لانے کا حکم کرے۔ پھر آپ کی امت میں آپ کے ذکر کو مشہور کیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ سرسری رحمہ اللہ نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے کہ فرماتے ہیں کہ فرضوں کی اذان صحیح نہیں ہوتی مگر آپ کے پیارے اور میٹھے نام سے جو پسندیدہ اور اچھے منہ سے ادا ہو، اور فرماتے ہیں کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہماری اذان اور ہمارا فرض صحیح نہیں ہوتا جب تک آپ کا ذکر بار بار اس میں نہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تکرار و تاکید کے ساتھ 2 دفعہ فرماتا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی، دشواری کے ساتھ سہولت ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے کہ اور آپ کے سامنے ایک پتھر تھا۔ پس لوگوں نے کہا اگر سختی آئے اور اس پتھر میں گھس جائے تو آسانی بھی آئے تو اسی میں جائے گی اور اسے نکال لائے گی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مسند بزار میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دشواری اس پتھر میں داخل ہو جائے تو آسانی آ کر نکال لے گی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ حدیث صرف عائض بن شریح حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور اس کے بارے میں ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی حدیث میں ضعف ہے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ موقوف مروی ہے۔ حضرت حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ ایک سختی 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت حسن رحمہ اللہ سے ابن جریر میں مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن شادان و فرحان آئے اور ہنستے ہوئے فرمانے لگے ہرگز ایک دشواری 2 آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ پھر اس آیت کی آپ نے تلاوت کی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ حضرت قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ 2 آسانیوں پر ایک سختی غالب نہیں آ سکتی۔ یہ روایت مرسل اور ضعیف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اسرا کے لفظ کو تو دونوں جگہ معرفہ لائے ہیں تو وہ مفرد ہوا، اور یسرن کے الفاظ کو نکرہ لائے ہیں تو وہ متعدد ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ معونہ یعنی امداد الہی، بقدر معونہ یعنی تکلیف کی آسمان سے نازل ہوتی ہے اور صبر مصیبت کی مقدار پر نازل ہوتا ہے۔ یہ روایت صحیح ہے۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ یعنی اچھا صبر آسانیوں سے کیا ہی قریب ہے۔ اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ لحاظ رکھنے والا نجات یافتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی۔ اس سے بھلائی کی امید رکھنے والا اسے اپنی امید کے ساتھ ہی پاتا ہے۔ حضرت ابو حاتم سجستانی رحمہ اللہ کے اشعار ہیں کہ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سجائی نہیں دیتا،
سجائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی۔ اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جب کہ بھرپور آ پڑتی ہیں، پروردگار وسعت نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے، ترجمہ، یعنی بہت سی ایسی مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں جن سے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس ان سے چھٹکارا بھی ہے۔ جب یہ مصیبتیں کامل ہو جاتی ہیں اور اس زنجیر کے حلقے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انسان گمان کرنے لگتا ہے کہ بلا یہ کیا ہٹے گی، کہ اچانک اس رحیم و کریم اللہ کی شفقت بری نظریں پڑتی ہیں اور اس مصیبت کو اس طرح دور کر دیتا ہے کہ گویا آئی ہی نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ جب تو دنیاوی کاموں سے اور یہاں کے اشغال سے فرصت پائے تو ہماری عبادتوں میں لگ جا اور فارغ البال ہو کر دلی توجہ کے ساتھ ہمارے سامنے عاجزی میں لگ جا۔ اپنی نیت خالص کر لے، اپنی پوری رغبت کے ساتھ ہماری جناب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اسی معنی کی وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، جس میں ہے کہ کھانا سامنے موجود ہونے کے وقت نماز نہیں، اور اس حالت میں بھی کہ انسان کو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح مسلم وغیرہ۔ اور حدیث میں ہے، جب نماز کھڑی کی جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو تو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لو۔ یہ روایت صحیح ہے، صحیح البخاری۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جب امر دنیا سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو تو محنت کے ساتھ عبادت کر اور مشغولیت کے ساتھ رب کی طرف توجہ کر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تہجد کی نماز میں کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے اپنی رب کی طرف توجہ کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، یعنی دعا کر۔ زید بن اسلم اور ضحاک رحمہم اللہ فرماتے ہیں، جہاد سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اپنی نیت اور اپنی رغبت اللہ کی طرف رکھ۔ سورہ علم نشرح کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی۔ فالحمدللہ۔